वज़ाइफ के लिए वज़ाइफ़ुस्सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफ़ुस्सालिहीन ऑफिशियल। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरान हकीम की एक ऐसी आयत है जो हर किस्म के शरीर, चाहे वो जिन्नात हो या कोई भी जादूगर हो या इंसान हो जो बहुत ज्यादा नाफरमान है या बहुत ज्यादा अजियत देने वाला है और शर फैलाने वाला है, वो शर फैलाने वाले चाहे जिन्नात में से हैं चाहे इंसान में से हैं, उन सब के लिए एक मजबूत गिरफ्त है जिसे कुरान हकीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया। और हमारे कुदामा जितने भी बड़े अकाबिर गुजरे हैं और जो इस फील्ड के माहिर थे, इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह बिलखुसूस इसमें बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत हैं, जो कई 100 साल पहले उन्होंने जो तफसीर लिखी उस तफसीर का आज भी कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अल्लाह ने आपको इल्हामी इल्म अता फरमाया था और तमाम उलूम पर आपको दस्तरस थी, तो आपने इसके मुताल्लिक बहुत ही ज्यादा लिखा और बयान फरमाया। वो आयत करीमा है छोटी सी बिल्कुल, लेकिन उसकी तासीर यह है कि अगर आप इसको बार बार पढ़ें तो जिन है वो तड़प जाएगा, वो इंसान के जिस्म के अंदर है तो वो बेचैन होके अजियत उसे मिलेगी, तड़पेगा और वो भागेगा, फरार इख्तियार करेगा। जादू है चाहे कैसा भी शदीद क्यों ना हो, वो अंदर से निकल जाएगा। वो पिया हुआ है तो वो जिस्म से निकल जाएगा, खाया हुआ है जिस्म से निकल जाएगा। अगर वो जला हुआ है तो उसके पढ़ने की तासीर यह है कि जहां भी जला है वहां से उसकी तासीर को खत्म कर दिया जाएगा। और अगर दफन हुआ है तो इस आयत की ताकत इतनी है कि जो इसके खुद खिदमत में मामूर हैं अल्लाह के महबूब मखलूक, वो उसको जाके वहीं से जाया कर देते हैं। फिर इंसान जो आपको तकलीफ देना चाहता है, अजियत देना चाहता है, चाहे वो मर्द है औरत है, चाहे दूर है नजदीक है, उसकी अजियत उसी पर पलट जाएगी, उसी को तकलीफ होगी। उसकी यानी जो आपको हसद करेगा, बुग़्ज़ रखेगा, उसका बुग़्ज़ उसी पे उलट जाएगा, उसका वार उसी पे चला जाएगा। जादू कर रहा है, नजरे बद उसकी पहुंच रही है, कोई आपके मुताल्लिक जो है शर फैला रहा है, फितना फैला रहा है, प्रोपगंडे कर रहा है, ये ऐसी चीजें हैं जिसको इंसान को नहीं पता होता कि मेरे साथ बैठ के एक प्लेट में खाना खाने वाला ही असल में अंदर से बुग़्ज़ रखता है, मेरे ही घर में रहकर मेरे बारे में बुग़्ज़ रखता है और फितना फैला रहा है। क्योंकि ये रिश्ते ऐसे हैं कि इंसान को पहचान नहीं होती, इंसान को पता नहीं होता अपने करीबी रिश्तों का। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मियाँ बीवी घर में रह रहे होते हैं, बीवी मियाँ की और मियाँ बीवी के लिए बुग़्ज़ रख के उसके लिए पूरा प्लानिंग कर रहा होता है, औलाद माँ बाप के लिए कर रही होती है। ये दुनिया का एक निजाम है जो मादियत है और फितनों का ये दौर बढ़ता जा रहा है और ये फितने और ज्यादा होते जा रहे हैं। इसलिए मैं आपको ऐसे अंदाज से कुरानी आयतों को पेश करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें इस चीज में खुसूसी तौर पे तवज्जो दी कि अब नए अंदाज में कुरानी आयतों को के असरे हाजिर के तकाजे पूरे हों, इंसान के मसाइल हल हों। इंसान आज ये वो मसाइल हैं जो मैंने अभी आपके सामने बयान किए कि मर्द औरतें आज मुस्लिम जो है जितने हमारे मुसलमान हैं वो इन मसाइल का शिकार हैं। काफिर तो हैं ही हैं, मुसलमान शिकार हैं। फिर वो मुसलमान अपने इन मसाइल के हल के लिए काफिरों के दरवाजों पे चले जाते हैं और उनसे जाके मदद मांगते हैं। हम अल्लाह के कुरान से जब मदद मांगेंगे, और कुरान हकीम ये समंदर है, इसमें जो गोता लगाएगा वो आप देखिए, आज से 1400 साल पहले जब लोगों ने इस पे गोते लगाए और इस पे रिसर्च की, और फिर 1200 साल पहले, 800 साल पहले, और आज भी जो रिसर्च कर रहा है उसे नई चीज मिल रही है। क्योंकि कुरान पाक के अंदर से कभी भी उलूम खत्म नहीं होते। इसके अंदर जब आप पढ़ेंगे एक आयत को, जब आप सूरह फातिहा ही को जब बार बार पढ़ेंगे तो नए नए उलूम आप पर अल्लाह खोलेगा। इंसान का जो दिमाग है ये 25 लाख जीबी का है। इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसी मेमोरी रखी है कि आप देखिए ना, एक कार्ड छोटा सा होता है, वो 500 जीबी है, 1000 जीबी है, क्या होगा। लेकिन यहाँ अल्लाह ने दिमाग को रखा। अब वो दिमाग काम करे, हर इंसान का काम नहीं करता। जो मेहनत करेगा, जो जिद्दोजहद करेगा, कोशिश करेगा, उसका काम करेगा। अब ये इतनी छोटी सी आयत है मैं आज जो आपको जो बता रहा हूँ, लेकिन तासीर उसकी देखें कितनी ज्यादा है कि अब वो जिन्नात जिस पे हाजिर हो जाए या जिसके अंदर जिन हाजिर नहीं होता, अब वो बीमार है, उसके अंदर तकलीफ है, अजियत अंदर से दे रहा है, लेकिन जिन अंदर खून में है अब वो हाजिर नहीं होते। जरूरी नहीं सबके हाजिर हो। अब यहाँ कितनी बड़ी तादाद आप देखें बैठी हुई है और इस तरह आती है औरतों मर्दों की, वरना आमलों के पास जाए तो वहाँ शोर पड़ा होता है, ऐसे होता ही नहीं होता। और कोई इधर गिर रहा है, कोई उधर गिर रहा है, ऐसे होता है ना। यहाँ कोई आवाज आ रही है आपको, कोई किसी का कोई, हालांकि आए
سارے جنات جادو والے ہیں، آپ لوگ پریشان ہیں تو آئے ہیں نا، آپ خوشی سے تو آ کے نہیں بیٹھے، آپ ٹوکن لے کے 12 گھنٹے بیٹھے ہیں، تو یہ انتظار آپ نے کیا ہے اور کر رہے ہیں جو انتظار، تو کیا یہ خوشی سے آپ صحت مند ہے بیٹھے ہوئے ہیں؟ نہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، عورتیں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں اتنی بڑی تعداد میں، لیکن جنات کیوں نہیں؟ کہ یاد رکھیں اللہ کا فضل ہے، ہمارا مضبوط یہاں پہ عمل ہے، حصار ہے، چلہ ہے، اور اللہ کا مخلوق ہے ہمارے پاس جو تابع یہاں پہ کام کر رہی ہے اپنی، آپ کو نظر نہیں آ رہی لیکن وہ اپنا کام کر رہی ہے، تو یہاں کوئی شور نہیں مچے گا۔ یہ صرف وہاں پر ہوتا ہے جہاں پہ جس جگہ پہ نہ ہو حصار مضبوط، وہاں جو ہے تو وہ جنات جا کے شور کریں گے، ان کو ڈرائیں گے، یہ ڈراتے ہیں، خالی کر کچھ نہیں سکتے جنات سے۔ اب یہ جن حاضر نہیں ہوتا، بعض کا اندر ہوتا ہے، مرض بن رہا ہے، اس کے لیے پڑھیں، جادو کے لیے پڑھیں، دشمن کے لیے پڑھیں، حاسد کے لیے پڑھیں، بغض والے کے لیے پڑھیں، مخالف کے لیے پڑھیں، کوئی بھی ہے اب پڑھنا۔ آپ اگر جن والے کے سامنے پڑھتے ہیں، جادو والے کے سامنے بیٹھ کے اس کو پڑھیں 70 بار بار پڑھیں۔ اپنے مسئلے کے لیے پڑھتے ہیں تو 70 بار پھر بھی بار پڑھیں، پڑھتے جائیں، لیکن اس کو دل میں نہیں پڑھنا، آپ کے کان سنیں اس آیت کو، ایسے پڑھنا ہے۔ اور اگر جنات جادو والے کے پاس دوسرا پڑھتا ہے تو وہ اتنی آواز میں پڑھے کہ دونوں کے کان سنیں، اور اگر خود پڑھتا ہے اپنے لیے تو پھر اپنے کان لازمی سننے چاہیے، آواز آپ کے کان میں آئی، چاہے چھوٹی معمولی آواز آئے۔ اور اگر غائب کے لیے پڑھنا ہے تو پھر بھی آپ کے کانوں میں آواز آنی چاہیے۔ کیوں؟ جب آپ کے کانوں میں آواز آئے گی تو آپ کا ہمزاد ایک ساتھ جن پیدا ہوتا ہے کافر ہر بندے کے ساتھ، اس تک آواز پہنچے گی اور پھر اس آیت کو وہاں تک اس کی تاثیر پہنچے گی۔ اب آیت کون سی ہے؟ آیت سورہ شعراء کی آیت نمبر 130۔ آیت نمبر کتنی ہے؟ 130، چھوٹی سی آیت۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، سارے پڑھیں، وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، یاد ہو گئی نا؟ کتنی چھوٹی سی آیت ہے۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ 2 بار آئے لفظ جبارین، اس میں طاقت بہت ہے۔ اس آیت کی میں اگر آپ کو فل طاقت اور تاثیر بتانی شروع کروں نا، بہت ٹائم لگ جائے گا، میں صرف آپ کو تھوڑا سا نقشہ کھینچتا ہوں، باقی اس کو کھولنا شروع کروں اور اس کے ترجمے اور شان نزول کو، اور پھر اس کی جو ہے پوری افادیت جو اقوال صحابہ اور تابعین ہیں، پھر مفسرین کے جو اقوال ہیں اس پر، اور اس کی جو طاقت ہے۔ اب یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ منبر پر جب بغداد کے بیٹھتے تھے تو اکثر یہ آیت پڑھا کرتے اور آپ فرمایا کرتے تھے وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، جب کوئی منبر میں بیٹھے تو ایک بار اس کو پڑھ لے آہستہ سے، جو حاسدین بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو نظر لگانے والے، ان کی نظر سے بچ جائے گا، اور جو دور سے حسد کر رہے ہیں، کیونکہ شیخ عبد القادر جیلانی ایک بڑے منصب پہ تھے نا، تو آپ کے حاسدین بہت تھے، میں نے اس پر بیان بھی جمعہ کیا ہے کہ آپ کے مخالفین اتنے زیادہ تھے، اور اللہ نے کیسے نبی کریم علیہ السلام کی آپ کو خواب میں زیارت ہوئی اور پھر آپ کی زبان جاری ہو گئی، پہلے عربی میں جاری نہیں تھی، تو وہ اللہ نے آپ کو کمال کیسے دیا۔ تو یہ آیت کریمہ جو ہے یہ ہمارے جتنے اولیاء گزرے ہیں تقریباً سب کا وظیفہ تھا۔ آپ اگر یہ کہیں نا سارے اولیاء کا وظیفہ کیا ہے تو وہ یہی پڑھا کرتے تھے وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، تو مخالف یوں گرے گا کہ آپ کو چند دنوں میں نظر آ جائے گا، حاسد یوں پلٹے گا واپس کہ آپ کو نظر آ جائے گا، جو آپ کی ٹو میں دفتروں میں لگا ہوا ہے، کاروبار میں لگا ہوا ہے، ازواجی زندگی میں لگا ہوا ہے، آپ کی معاشرتی زندگی میں لگا ہوا ہے، آپ کے خاندان محلے میں لگا ہوا ہے، اور جو جن ہے، جو جادوگر ہے، چاہے بڑے سے بڑا عامل کیوں نہ ہو، لوگ میرے پاس آتے ہیں، مجھے باہر دنیا سے ایسی عورتیں مرد واٹس ایپ کرتے ہیں، اور یہ ایک عامل کو ہم نے نام دیا، اس کے بعد تو اس نے دھمکیاں دے دے کے پیسے نکلوانے شروع کر دیے۔ میں آپ حیران ہوں گے کہ اتنا لوگ مجھے جو ہے نا وہاں سے روکے کہ آپ تو ماشاءاللہ ایک دم وظیفہ، ایک دم اجازت دیتے ہیں، ایک دم وظیفہ دیتے ہیں، ہمیں تو جس کو پوچھتے ہیں واٹس ایپ پہ، جو یوٹیوب پہ آتے ہیں دیگر، تو وہ فوراً پہلے کہتے ہیں جی آپ یہ پیسے بھیجیں، پھر اس کے بعد آپ جو ہے نا کیوں بغیر اجازت پڑھتے ہیں، آپ یہ بھیجیں گے اس کی زکوٰۃ تو پھر آپ کو اجازت ہوگی، اور میں تو الحمدللہ یوں ہی اجازت سب کو دیتا ہوں، اب یہ وظیفہ میرا ساروں کو اجازت ہے، جو سننے والے ہیں ان کو بھی۔ اب وہ بےچارے پھنس چکے ہوتے ہیں ان عاملین کے ہاتھوں میں بھی، میں ان کو کہتا ہوں آپ یہ آیت پڑھیں، یہ آیت پڑھیں، وہ عامل الٹا لٹک جائے گا، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے۔ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، آپ کو کوئی بڑے سے بڑا جادوگر عامل بھی اگر کہے نا جی کہ میں آپ کا یہ کر دوں گا، اور آپ یہ آیت کے پڑھنے والے ہیں، میں آپ کو اجازت دے رہا ہوں، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے، آپ چلتے پھرتے پڑھتے رہیں اس کو، پھر دیکھیں آپ کیا ہوتا ہے۔ جہاں مجلس میں آپ جا رہے ہیں، کہیں آپ کا جرگہ ہے، کہیں آپ نے عدالت میں پیش ہونا ہے، آپ یہ آیت پڑھتے جائیں، دیکھیں کیا ہوتا ہے اس کا۔ اللہ اس کے ایسے کمالات آپ کو دکھائے گا کہ ہر بندے کو نظر آئیں گے۔ ہمارے ہاں چونکہ ریکارڈنگ کر کے ہر بندے کی تشہیر ہم نہیں کرتے، ورنہ ہمارے ایک ایک وظیفے پہ اتنے لوگوں کے واٹس ایپ میرے پاس سیو ہیں کہ اللہ
اللہ نے ان کی زندگی بدلی، کیسے ان کو اللہ نے ان کو دکھایا اور ان کے سامنے ہر چیز نظر آئی، ان کو اللہ کی مدد، اس کے فیض. لیکن میں وہ سارا جمع کر کے اگر تشہیر کرنی شروع کروں تو وہ ہماری ذاتی ہو جائے گی، پھر اللہ کی مدد ہٹ جائے گی. میں اس لیے کسی یہاں علاج والے کئیوں کو اللہ اولاد دے دیتا ہے، کسی کا کیا مسئلہ ہو جاتا ہے، ہم کبھی اس کی تشہیر نہیں کرتے کیونکہ وہ اللہ نے کیا ہے، میں نے کچھ نہیں کیا. جب میں آپ کی ریکارڈنگ کر کے اپنا کہوں جی میرے سے یہ ٹھیک ہو گیا وہ ہو گیا، تو گویا کہ میں خدائی کے منصب پہ بیٹھ گیا. ہم تو خود انسان ہیں، ہم مجبور ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے. کائنات کے سارے ولی، سارے قطب، سارے انسان کچھ نہیں کر سکتے، کرنے والا صرف کون ہے؟ اللہ. بس یہ عقیدہ ہونا چاہیے. تو اس لیے جب انسان سے کوئی کام ہو جائے، کوئی شفا یاب ہو جائے ڈاکٹر سے یا کسی بھی معالج سے، تو اسے یہ نہیں کہنا چاہیے میں نے اس کا علاج کیا جی دیکھیں میرے پاس یہ اختیار ہے، یہ میں کر سکتا ہوں. تو یہ تو خدائی کا دعویٰ ہے. آپ اس کی تشہیر کر، آج لوگوں نے یہ ایک بہت بڑا بزنس بنایا ہوا ہے. آپ کسی کو شفا ہو جاتی ہے تو آپ اللہ سے کہیں یا اللہ تو نے میرا پردہ رکھا، اس کو شفا یاب کر دیا، تو نے میرے ساتھ نیکی کی، مجھ پہ اللہ نے احسان کیا کہ آپ کو شفا ہو گئی. دیکھیں آپ میرے پاس آئے، اب میں گویا کہ خود ہی دعویٰ شروع کر دوں، اگلے بندے کو شفا پھر نہیں ملے گی. تو اس لیے یہ آیت آپ پڑھیں، اس کو اپنا وظیفہ بنائیں. یہ بچہ چھوٹا بیٹھا ہے، اس کو بھی یاد ہو گئی ہوگی نا، سب کو یاد. تو آپ یہ ہمارے وظائف چھوٹے اس لیے دیتا ہوں کہ آپ ہر بندے کو یاد، جس کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا اس کو بھی یاد ہو گئی ہو. اور انشاءاللہ آپ کو یہ یاد ہوں گی ایک آیت کا، جس نے ایک آیت سیکھ لی، حضور علیہ السلام نے فرمایا اسے 100 نوافل کا اجر ملتا ہے. اب آپ نے ایک آیت سیکھ لی نا سب نے، یہ پوری ایک آیت ہے اور آپ کو 100 نفل کا اجر تو مل گیا. اچھا اس کو آپ نے پڑھنا کتنی بار ہے یہ بھی غور سے سن لیں. 70 بار اس کو پڑھنا ہے، 70 بار. اور اگر آپ کے ساتھ مسئلہ شدید ہے تو آپ 7 دن تک پڑھیں اور روزانہ کسی بھی وقت 70 بار. پانی پہ پلائیں دم کر کے اور پھونکیں، اور تیل پہ دم کر کے اگر جن کا مریض ہے جادو کا تو اس کے سر کی مالش بھی کر لیں. اور اگر کسی کو حسد بغض ہے تو وہ دعا کرے، پانی پیے خالی. انشاءاللہ 7 دن میں یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.